حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اولین زمانہ سے دوست تھے۔ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا، اے ابو القاسم، کیا بات ہے؟ آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے، اور لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے آباء و اجداد وغیرہ کے عیوب بیان کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ جو ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری فرمائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے اسلام لانے سے اس قدر خوش ہوئے کہ کوئی بھی مکہ کے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان ان کو اخشبین کہتے ہیں، آپ سے زیادہ خوش نہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ دوسرے روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بن معزون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت ارقم بن ابو الارقم کو لے کر حاضر ہوئے، اور یہ حضرات بھی مشرف اسلام ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش جو کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے کہ آپ نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے وقوف بتایا ہے اور ہمارے آباء و اجداد پر کفر کا الزام لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح ہے، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ میں اس کا پیغام پہنچاؤں۔ میں تمہیں یقین کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا اور اسلام لے آئے اور بت پرستی چھوڑ دی اور اللہ کے شریکوں کو بھی چھوڑ دیا اور اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لیا۔ ایمان و تصدیق کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے۔